وقت بھی مصطفیٰ کے دامن میں تھا، ابتدائے وقت بھی مصطفیٰ کے دامن میں تھی، انتہا بھی مصطفیٰ کے دامن میں تھی، حتیٰ کہ صورتحال یہ ہوئی کہ ایک وقت آئے گا جب وقت بھی ختم ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا جب زمان ختم ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا جب مکان ختم ہو جائیں گے، جب دنیا ختم ہو جائے گی، زمانے ختم ہو جائیں گے، مگر نبوت اور رسالت محمدی کا فیض جو کا تو رہے گا۔ زمان و مکان کی اکائیاں ختم ہو جائیں گی، وقت کی پہنائیاں ختم ہو جائیں گی، زمین و آسمان کی کائنات ختم ہو جائے گی، مگر نبوت اور رسالت محمدی کا فیض، تمثل و شفاعت محمدی کا فیض، توجہ محمدی کا فیض، تصرف محمدی کا فیض جو کا تو رہے گا۔ ارے لوگوں، دنیا ختم ہو جائے گی، پھر عالم محشر برپا ہوگا، عالم محشر برپا ہوگا۔ وہ لوگ جنہوں نے مقام مصطفیٰ کو نہیں سمجھا، جنہوں نے رفعت محمدی کو نہیں سمجھا، جنہوں نے عظمت محمدی کو نہیں سمجھا، سمجھ لیں کہ کائنات ختم ہوگی، محشر برپا ہوگا۔ رب کی عزت کی قسم، محشر کی رسالت محمدی کے دامن میں۔ یوم محشر وہ بھی زمانہ مصطفیٰ میں ہوگا، وہ بھی زمانہ مصطفیٰ میں ہوگا۔ سب زمانے ختم ہوں گے، ایک زمانہ مصطفیٰ ختم ہوگا، سب دور ختم ہوں گے پر دور مصطفیٰ ختم ہوگا۔ تو محشر بھی دور مصطفیٰ میں ہوگا، اور دور مصطفیٰ میں خدا پاک کا یہ فرمان عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، میرے محبوب قیامت کے دن عرش پر مولا کی کرسی ہوگی، اور دانی جان مصطفیٰ آپ کی کرسی ہوگی، اسی کو مقام محمود کہتے ہیں۔ مقام محمود قیامت کے دن مصطفیٰ کا تخت سلطنت ہوگا، مقام محمود قیامت کے دن مصطفیٰ کا تخت حکومت ہوگا، اور شفاعت مصطفیٰ کا نظام حکومت ہوگا، اور لواء الحمد مصطفیٰ کا عالم سلطنت ہوگا، حضور کا عالم سلطنت ہوگا، شفاعت حضور کا نظام حکومت ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، ساری بزرگیاں اور چابیاں اس دن میرے ہاتھ میں، ولواء الحمد یومئذ بیدی فآدم وسوا ما سوا تحت اللواء یومئذ بیدی۔ قیامت کے دن جھنڈا میرا ہوگا، باقی سب جھنڈے سرنگو ہو جائیں گے، سلطنت میری ہوگی، سب سلطنت کے تحت الٹ دیے جائیں گے، اور میری شفاعت کا سکہ ہوگا۔ شفاعت کبریٰ کے لیے سب دروازے بند کر دیے جائیں گے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور آقا تک ساری امتیں در مصطفیٰ کو کھٹکھٹائیں گی۔ آج یہ سمجھنے والے کہ صرف خدا سے مانگو اور غیر از خدا مصطفیٰ سے مانگنا شرک ہے، مصطفیٰ سے مانگنے کو شرک سمجھنے والے، اور در مصطفیٰ پر توسل کی خیرات کے لیے جانے کو شرک سمجھنے والے۔ ارے آج تو خدا نظر نہیں آتا، آج تو خدا نظر نہیں آتا، اور بن دیکھے مصطفیٰ سے مانگنا شرک کہتے ہو۔ قیامت کے دن تو خدا سامنے ہوگا، سامنے ہوگا، جلوہ فروز ہوگا، تخت پر ہوگا، ادھر مومن خدا کو تکتے ہوگے، خدا کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ پر خیال در مصطفیٰ پر، اور کہیں گے یا رسول اللہ آج شفاعت کے لیے آپ کی بات، اور رب نہیں فرمائے گا سامنے میں بیٹھا ہوں، میرے محبوب کے پاس شفاعت کی بھیک کیوں مانگتے ہیں؟ یہ شرک ہے۔ ارے جو قیامت کے دن شرک نہیں ہے وہ آج جب خدا سامنے ہوگا وہ مسکرا رہا ہوگا، میرے بندے کس طرح میرے محبوب سے خیرات
مانگنے جا رہے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گئے۔ نعرہ تکبیر، حاضرین محترم، آواز اونچی کر لیں آواز۔ تو پہلا سبب خلاصتاً واضح ہوا کہ جس پیغمبر کی سلطنت کا جھنڈا قیامت کے دن بھی سرنگوں نہیں ہونا، اس کے جس پیغمبر کا دروازہ شفاعت تنہا کھلا رہنا ہے، باقی پیغمبروں کے دروازے شفاعت کبریٰ کے لیے سب الا خیری کی آواز دے رہے ہوں گے۔ ارے اس پیغمبر کے ہوتے ہوئے کسی اور کی کیا مجال کے کچھ ہوتا۔ دوسرا سبب، یہ پہلا سبب، اب دوسرا سبب ہمگیریت، وہ کیا ہے؟ اس دنیا میں بڑی ہستیاں اللہ نے پیدا کی، مگر ہر ہستی یکجہتی تھی، ہر شخصیت یکجہتی تھی۔ ایک ہستی کائنات میں ایسی پیدا کی، تاجدار کائنات کی، وہ ہمجہتی۔ اب یہ کیا ہے یکجہتی اور ہمجہتی؟ کیا ہوتا ہے؟ نیپولین، سکندر اعظم، ہٹلر، نامور لوگ ہیں تاریخ میں، مگر آپ جانتے ہیں کہ وہ نامور کیا ہیں؟ فاتح ہیں۔ نامور بس سوائے جرنیل اور فاتح ہونے کے ان سے اور کچھ نہیں ملتا۔ ٹھیک بات ہے؟ مہاتما بدھ کا نام سنا، مہاویر سوامی کا سنا، وہ بڑے عبادات اور ریاضات میں مرتاز تھے، مگر سوائے ان مراقبوں کے ان سے اور کچھ انسانی زندگی کی سیرت کی اور کچھ تعلیم نہیں ملتی۔ نیوٹن، گلیلیو کے نام سنے سائنسدانوں کے، بڑے بڑے، اشوک کا نام سنا، بادشاہ تھا، سائنسدان تھے، بڑے بڑے شاعر تھے، ارسطو، افلاطون، بڑے بڑے فلسفی تھے۔ جس بڑے نام کو اٹھا کے دیکھو وہ زندگی کے صرف ایک گوشے میں نمایاں ہے، صرف ایک گوشے میں نمایاں ہے۔ اس کی زندگی کے اپنے باقی سارے گوشے تاریکی میں، باقی گوشوں کا پتہ ہی نہیں کہ ان میں اس کا حال کیا تھا، اور وہ لوگوں کے لیے بھی لائق تقلید ہے یا نہیں۔ جس شخصیت کو دیکھو وہ یکجہتی تھی۔ جب تاجدار کا پھر نتیجہ کیا ہوا کہ ان شخصیتوں کو ماننے والے انہیں جب اپنی زندگی کے لیے کسی دوسرے فن میں، جیسے آپ ایک استاد صرف اور نحو کا فن کا ماہر ہے، اسے منطق میں اتنا ماہر ہے تو صرف و نحو کسی اور کے پاس پڑھتے ہیں، منطق کے لیے کوئی اور استاد تلاش کرتے ہیں، اور جو منطق اور فلسفہ پڑھانے والے ہیں وہ فقہ اور اصول فقہ میں ماہر اتنا نہیں، تو منطق فلسفہ ادھر پڑھ کے آتے ہیں، فقہ اصول فقہ کے لیے کسی اور کے پیچھے جاتے ہیں۔ جو فقہ اصول فقہ پڑھانے والا ہے وہ حدیث اور اصول حدیث میں ماہر نہیں، تو اس کے لیے کوئی اور استاد تلاش کرتے ہیں۔ جو حدیث اور اصول حدیث میں ماہر ہے وہ تفسیر اور اصول تفسیر میں ماہر ہے۔ تو یہ جدا جدا میدان ہوتے ہیں، علم کے میدان ہوتے ہیں۔ سارے بڑے لوگ، کوئی ایک، کوئی دو، کوئی تین میدانوں میں بڑا تھا، مگر ہر میدان میں یکتا کوئی نہ تھا۔ جب تاجدار کائنات کی ذات آئی تو چونکہ یہ آخری پیغمبر آخر الزمان تھے، نبوت و رسالت کا سلسلہ آپ پہ ختم ہو جانے والا تھا، فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ نبوت و رسالت میری آمد کے بعد منقطع کر دی گئی، اب نہ کوئی نبی آئے گا میرے بعد، نہ رسول آئے گا۔ چونکہ سلسلہ نبوت و رسالت ختم ہونے والا تھا تو تاجدار کائنات نے فرمایا محبوب تجھے اپنے ہاتھوں سے دست قدرت سے ایسا تراشوں کہ ساری جہتیں تیری ذات میں کمال پر پہنچا۔ لقد تاکہ تجھے بنا کر، سنوار کر، باکمال کر کے، ہمہ جہت کر کے پھر دنیا کو دکھا کر کہوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آقا دو جہاں کو ہمہ جہت بنا دیا، سو اب